بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم 7ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نثر کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 4، روشن ضمیر لڑکی، اسلامی کہانی۔ اس سبق میں آج ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ورک بک صفحہ نمبر 27، روشن ضمیر لڑکی، اسلامی کہانی ہے یہ بیٹا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بلند خوانی ہم نے آج کرنی ہے۔ آپ نے پورے اس چیپٹر کی ریڈنگ تھارولی کرنی ہے جیسے کہ آپ کلاس میں کرتے ہیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کا میننگ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ جو اس کے اندر دیے گئے ہیں وہ کروا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلا ورڈ ہے آپ کے پاس گاگر، دودھ کا برتن۔ گناہ کا ارتکاب کرنا، گناہ کا کام شروع کرنا، غلیظ کام، گندا اور برا کام، اعلی کار، کام کا ذریعہ، ازدواج، شادی، نکاح، روئے زمین پر زمین کی سطح۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیٹا ایک لڑکی تھی جو شہر مدینہ میں رہا کرتی تھی، اور وہ چھوٹی سی لڑکی، اس کا یہ واقعہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کی ماں اس کو روزانہ دودھ کا گاگر دیتی اور اس کو کہتی کہ جا کر بازار میں اس کو فروخت کرتے۔ وہ اس سے فروخت کر کے آتی اور اس سے پیسے کم جو ملتے تھے اس سے وہ دونوں ماں بیٹی کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن ان کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ شیطان نے ایک دن ان کے دل میں، اس عورت کے دل میں ایک وسوسہ، ایک وہم ڈال دیا، اور شیطان نے اس کے دل میں کہا کہ تم کتنی بے وقوف عورت ہو، مانا کے دودھ فروخت کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملاتی؟ یہ خیال عورت کے دل میں جیسے ہی آیا، اس کو لگا کہ واقعی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے وہ زیادہ پیسے کما سکے گی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو اگلے دن صبح اٹھایا اور کہا کہ دودھ کے گاگر میں تھوڑا سا پانی ملا دو، مگر بچی نے انکار کر دیا۔ بچی نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا یہاں پر موجود ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں؟ اس پر بچی نے جواب دیا کہ حضرت عمر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت جب یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں، حضرت عمر بھی وہاں سے گزرے تھے۔ حضرت عمر نے یہ باتیں سن لی۔ اس بچی نے کہا کہ اے ماں، یہ غلیظ کام، اس میں مجھے اعلی کار مت بنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جس پر اس کی ماں بڑی پریشان ہوگی اور اس کی ماں کا بھی ایمان تازہ ہو گیا اور وہ گھبرا گئی اور اس نے بھی اپنے آپ کو اسی سے روک لیا۔ حضرت عمر یہ جب باتیں سن رہے تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بچی ہے، اس سے تم شادی کر لو، اس کو اپنی دلہن بنا لو۔ ان کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کو اس سے شادی کر لی، ان کا نکاح ہو گیا، اور اس سے ام عاصم جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور ام عاصم کی شادی جو ہے جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے بڑے ہو کر عبد بن عزیز سے شادی کی، اور اس طرح دونوں کے ازواج سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اپنے پردادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہے، اور ان کے دور کو عمر ثانی کا دور کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سمجھیں، یا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز ابھی چھوٹی ہی عمر میں تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان بن گیا۔ جی بیٹا، ہم اس کہانی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی دراڑ نہیں لانی چاہیے، اور نہ ہی کسی بھی لمحے یہ شیطان کے وسوسے پر جو ہمارے دل میں ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے اس کی باتوں میں آنا چاہیے۔
اگلا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہانی نویسی. ورک بک کا آپ کا کام ہے شیر کا گھر. شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا. گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے. دریا پر ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی کچار میں دھاڑا کرتے تھے. دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا. شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا. ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی. اس نے الگ صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا, بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے کہا, پنجرا شیر کے لیے بنا رہا ہوں. شیر نے کہا, اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا, جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجیے. شیر نے آؤ دیکھا نہ تھا اور پنجرے میں داخل ہو گیا. بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا. اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب تھا. بڑھئی نے بیٹے سے کہا, لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی خوب گرم کرو. لڑکے نے ایسا ہی کیا. جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا. جو جو ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا, حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا. بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا. شیر باہر نکلا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا. بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی. اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے. بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے. شیر درخت کے نیچے آئے. انہوں نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چڑھ سکتے تھے. آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا اور دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا. بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں. اس نے چلا کر کہا, لوٹا لاؤ. یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے شیر بھی نیچے گرے اور بھاگ نکلے اور جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی. بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. جی بیٹا, آپ نے یہ تمام کام یاد بھی کرنا ہے اور اپنی ورک بک پہ لکھنا بھی ہے. Now goodbye and take care of yourself. Stay at home, stay safe. Take care of yourself and also your family. Allah Hafiz.